واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی کہ اس کی بارگاہ میں ہم لوگ سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق ہم لوگوں کو بار بار عطا فرمائے. میرے عزیز، قرآن مقدس کی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. جو آپ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے کلیم، اے موسیٰ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر کلام سے زیادہ قریب، تمہاری جو آنکھیں میں نے دی ہیں تمہیں، اس میں جو دیکھنے کی طاقت ہے، اس قوت بصارت سے زیادہ قریب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو سننے کی طاقت بخشی ہے، اللہ نے فرمایا وہ قوت سماعت سے قریب، اور بدن کے اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے، اللہ نے فرمایا اس روح سے بھی قریب. یعنی کہ بولنے کی جو طاقت ہے وہ زبان کے اندر ہے، اب اس سے زیادہ قریب زبان سے کوئی چیز نہیں. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اور دیکھنے سے زیادہ قریب آنکھ سے کوئی چیز نہیں ہے. سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سماعتیں دی، کان دیے ہیں، تو سننے کی طاقت سے زیادہ کان سے اور کوئی دوسری شے قریب نہیں ہے. روح کے اندر جسم کے اندر جو اللہ نے روح رکھی، اس سے زیادہ قریب جسم سے کوئی شے نہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، اتنا قریب ہو جاؤں کہ جو زبان میں بولنے کی طاقت ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، آنکھ میں جو دیکھنے کی طاقت ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، کان میں سننے کی جو طاقت میں نے رکھی ہے اگر تم چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، اور جسم کے اندر جو میں نے روح رکھی ہے تم چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا.
درود شریف پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ ایک انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور جو انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے حقیقت میں دنیا میں وہی انسان کامیاب ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت سورۃ العالی میں اس طریقے سے بیان فرمائی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے لیے بہت کم دنوں کی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور فرمایا کہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی۔ تو ایک انسان جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور کوئی رکھے یا نہ رکھے، ایک انسان مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب اس کا ایمان آخرت کے اوپر ہو۔ اگر وہ آخرت پر ایمان نہ لائے تو وہ ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم مسلمان بنے ہی تب ہیں جب ہم نے آخرت کو دل سے مان لیا ہے۔ تو ماننا ایک الگ چیز ہے، اور ماننے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے، کوئی کہے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں اور وہ والدین کا فرما بردار نہ ہو، تو کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کوئی کہے کہ میں اپنے والدین سے خوب ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے والدین کی ایک نہیں سنتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، ان سے کبھی سچ نہیں بولتا، ان کی کبھی خدمت نہیں کرتا، ان کے وقت پہ کبھی وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اگر یہ کہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بتائیں کیا وہ انسان اپنے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور جو حق ہے رب کا وہ ادا نہ کرے، اس کے بعد یہ کہے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کرنا شروع فرمایا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت نہیں کرتا، تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب بھی تم سے محبت کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم محبوب کی اتباع میں لگ جاؤ، تم نبی کی بات مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو یہ فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب ہو جاؤں اور اتنا قریب کہ روح سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تو میرے محبوب پر درود پڑھا کرو، اور ہم اپنے نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ کریں اور کہیں کہ ہم اپنے نبی سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے اور درود و سلام سے اتنا کوسوں دور رہتے ہیں، تو بتائیے ایک انسان اپنے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جائے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اس کو سنے اور سننے کے بعد انسنا نہ کرے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوا، اور بارہا یہ باتیں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کسی بغیر ضرورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس آیا اور یہ کہہ کر کے آیا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم متقی ہو جاؤ،
میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم جنت کے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ لیکن آیا اور آنے کے بعد چلا گیا۔ جس طریقے سے ہم رمضان سے پہلے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، رمضان کا پورا مہینہ ہمارے درمیان میں رہا، صوم و صلات کے ہم پابند بنے رہے، اور رمضان المبارک کے بعد پھر وہی زندگی ہے جو پہلے والی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے رمضان آیا تھا اس کام کو ہم نے انجام نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے تمہارے درمیان بھیجا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب بتائیے، ایک انسان موبائل لائے اور لانے کے بعد اس کو استعمال نہ کرے تو لانے سے کچھ فائدہ ہوا؟ پنکھا لگایا لیکن اس سے ہوا نہ ملی تو کچھ فائدہ ہوا؟ اگر بلب لگا دیا، اگر اس سے روشنی حاصل نہیں کی تو اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ 1 کروڑ کا محل بنوایا لیکن رہنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، اس میں ہم رہ نہیں پائے، تو بتائیے اس مکان کے بنانے سے کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے استعمال کی ہو اور وہ اگر اس کو استعمال میں نہ لائی جائے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جب کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا تھا تو یہ بتا کر کے آیا تھا کہ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو اب نماز پڑھنا شروع کر دو، اب اگر جھوٹ بولتے تھے تو اب توبہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر تم بدکاری کرتے تھے تو توبہ کر لو کہ اب بدکاری نہیں کریں گے، اگر لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے تو اب توبہ کر لو کہ لوگوں کا حق ادا کرنا ہم شروع کر دیں گے۔ اگر اس کے باوجود ہم اسی طریقے سے پھر زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ اس کے باوجود جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، پورے مہینے روزہ رکھنے کے بعد، عبادت و ریاضت میں پورا مہینہ گزارنے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عید الفطر کے دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کے جو ہے کچھ حساب و کتاب کر رہے ہیں، یعنی کہ چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں نہیں ہے، سارے لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں خوشی خوشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا، عمر عید کا دن ہے، خوشی تمہارے چہرے پر نہیں جھلک رہی؟ تو حضرت عمر نے کہا، اے لوگوں، کیسی خوشی کی بات کرتے ہو؟ عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیے ہو، عید اس کے لیے ہے جو گنہگار تھا اور پرہیزگار ہو گیا ہو، عید اس کے لیے ہے جو گناہ کرتا تھا اور توبہ کر کے نیک کام کرنا شروع کر دیا ہے، جو ایسا کام کرنا شروع کر دے اس کے لیے تو عید ہے، وگرنہ جس طریقے سے پہلے زندگی گزار رہا تھا اسی طریقے سے آج بھی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ عید کا دن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو، ہماری طبیعت کو، ہماری سوچ کو اچھے کاموں کی طرف مائل فرما دے۔ آج ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے لوگوں کی سنگت میں وہ بیٹھتا ہے اس کی طبیعت بھی ایسے ہی لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بے نمازی کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اگر وہ لاکھ نمازی ہو، دھیرے دھیرے وہ بھی بے نمازی ہو جائے گا۔
جھوٹ بولنے والوں کی صحبت اگر کوئی اختیار کر رہا ہے، لاکھ وہ سچا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ اگر کوئی چغلخور کی صحبت اختیار کر رہا ہے، لاکھ وہ ان سب چیزوں سے باز رہتا ہو، لیکن جب ایسے لوگوں کی صحبت میں وہ آ جائے گا تو سارے خرافات اس کے اوپر دھیرے دھیرے غالب آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے عزیز، ہمیں اور آپ کو صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرنی ہے، ایسے لوگوں کی اختیار کرنی ہے جو دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو، آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر موجود ہو۔ اس لیے کہ جب ایسے لوگوں کی ہم صحبت میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے ہم بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے، ہم بھی آخرت کا خیال دل کے اندر پیدا کر لیں گے۔ آپ دیکھیے صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایسے ایسے فیصلے ہوئے، ایسے ایسے کارناموں کو انجام دیا گیا کہ تاریخ کے صفحات پر اس طریقے سے وہ نوٹ کیے گئے ہیں کہ آج کا غیر آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حضرت عمر کی 10 سال کی زندگی جو تھی، اگر 10 سال کی زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا تو پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جاتا۔ کوئی جھوٹ بولنے والا نظر نہیں آتا، کوئی کسی کو دغا دینے والا نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، صحبت کا کیا اثر ہے آپ دیکھیں۔ ایک شخص ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسلمان ہے، چھپ چھپ کر کے شراب نوشی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو کیا دیکھا؟ کپڑے کے نیچے بوتل چھپا کر کے لیتے جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہے اس بوتل کے اندر، کیا چھپا کر لے کر کے جا رہے ہو؟ اب دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ عمر فاروق اعظم ہے اور شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دی ہے، پہلے جائز تھی بعد میں حرام کر دی گئی ہے، اس کے باوجود میں شراب پی رہا ہوں اور شراب چھپا کر کے لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی اور 4 لوگ جان جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ دل ہی دل میں اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے مجھ کو بچا، شرمندہ ہونے سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، لیکن جو چیز یہاں سے سبق ہمیں مل رہی اس کو بتلانا مقصد ہے۔ آپ نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے دکھلاؤ کیا ہے اس کے اندر۔ اس نے کہا اس کے اندر سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا بوتل دکھاؤ، کھول کر کے جب آپ نے دیکھا تو اس کے اندر سرکہ ہے۔ اب وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کے توکل کا کیا عالم ہوگا کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر کے سچی توبہ کی تھی، شرمندگی کی وجہ سے سچی توبہ کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سامنے میں رسوا ہونے سے کیا کیا؟ بچا دیا۔ آج ہم ہر جگہ پر رسوا کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر ہمیں رسوائی کے دامن میں الجھا دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن وہ وقتی توبہ ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ سچی توبہ ہم اور آپ دل سے نہیں کرتے ہیں۔ جس دن ہم سچی توبہ کر لیں گے تو یاد رکھیے، جب پروردگار عالم شراب کو سچی توبہ کرنے کے بدلے میں سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ ہمارے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے، اب اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برا انسان بھی ہے تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ 24 گھنٹے بلکہ سال کے 365 دن جمعے میں صرف گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے لیے مسجد حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی خطبے میں آتے ہیں، کبھی خطبے کے بعد آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کیسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جیسے لوگوں کے بیچ میں ہم اپنے وقت کو بتائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، میرے آقا نے یہی تو فرمایا ہے کہ جو جیسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہ انسان ایسے ہی لوگوں میں ڈلتا ہوا چلا جائے گا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں، اور سوچے نہیں بلکہ غور و تفکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان
گزشتہ زندگی کو لے کر کے، گزشتہ زندگی یعنی کہ جو 40 سال کی زندگی گزر گئی، 10 سال کی زندگی گزر گئی، 20 سال کی زندگی گزر گئی، جتنی بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جو اب تک گزر گئی، گناہ میں جھوٹ بولتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے جو زندگی گزر گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے پچھلی زندگی کے بارے میں سوچے کہ میں نے کیا کیا ہے، نادم ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سال بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ پچھلی زندگی کے بارے میں 1 منٹ کے لیے سوچ لیا جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے، آگے ہونا کیا ہے۔ اللہ کے بندو، آگے جو ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن میں کھول کر کے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت ایسی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں، سارے لوگ اپنا حساب و کتاب دے چکے ہوں گے، جنتی کو جنت میں جانے کی بشارت ملے گی، جہنمیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ایک جانور کو منگوائے گا، کہے گا جبرائیل اس کو ذبح کر دو۔ میرے آقا نے پوچھا یا رسول اللہ اس میدان محشر میں جانور کو ذبح کیوں کیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ وہ جانور کی شکل میں موت ہوگی جس کو اللہ ذبح کر دے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں آئے گی۔ اربوں خربوں نہ جانے کتنے 100 سال کی زندگی، نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی کب شروع ہوگی؟ مرنے کے بعد، میدان محشر میں حساب و کتاب دینے کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اب ایک انسان سمجھدار کون ہے جو 50 سال کی زندگی کے بارے میں سوچے، اس میں 20 15 10 12 سال تک تو بچپنا ہے، 10 سے 15 سال کی جوانی ہے، 40 45 سال کے بعد عمر ڈھلنے لگتی ہے، 50 سال کے بعد ایک انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، لوگ دیں گے تو کھائیں گے، لوگ خیال رکھیں گے تو ضرورتیں پوری ہوں گی، ہم کسی لائق نہیں رہ جاتے۔ اس 50 سال کی زندگی کے لیے ہم نے آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ جو چیز وہاں کام آنے والی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یہاں جو چیز کام آنے والی ہے، گرمی آنے والی ہے، نہ جانے کتنے لوگ محنت کر رہے ہوں گے اے سی لگ جائے، پیسے آ جائے اے سی لگوا لے تاکہ گرمی میں دقت نہ ہو۔ میرے عزیز یہ 2 مہینے کی گرمی جس کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ 2 مہینے کی گرمی، مئی جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہو، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچو کتنی گرمی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا اتنی گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ایک انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ، اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا ایک انسان، اور وہ پسینہ کتنا گرم ہوگا۔ مئی جون میں اگر 1 لوٹا پانی آپ گرمی میں باہر رکھ دیجئے پینے لائق نہیں رہتا ہے، وہ اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، میرے آقا فرماتے اگر اس قطرے کو احد پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ موم کے طریقے سے پگھلنے لگے گا۔ اس دن کو کون یاد کرے گا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، میرے عزیز اللہ نے فرمایا آخرت باقی رہنے والی، وہاں تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو موت آ جاتی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ بھی،
میرے عزیز آخرت کی فکر کرے، سچی توبہ کرے، نماز صوم و صلاۃ کے پابند رہے، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی بھی تیاری رہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اس کو پتا ہے، تم چھپ کر کے کر رہے ہو، دکھا کر کے کر رہے ہو، بند کمرے کر رہے ہو یا میدان میں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے توسل سے تمام معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم